أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم والکتاب المبین. اور قسم ہے بیان کرنے والی کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. یقیناً ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے. انا کنا منذرین. بلا شبہ ہم ڈرانے والے تھے. سورۃ الدخان مکیہ ہے اور یہ حوامیم سبا کے سلسلے کی 5ویں صورت ہے. سورۃ المؤمن سے سورۃ الاحقاف تک 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 2 صورتیں اور ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوں گی. ان میں سے ایک سورۃ الجاثیہ اور ایک سورۃ الاحقاف ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 64 ہے. اس میں 59 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں. اس کی آیت نمبر 10 میں ایک لفظ آیا ہے دخان. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. تو اسی آیت سے اس کا نام ماخوذ ہے، اور دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں. حدیث پاک میں ترمذی شریف میں اس صورت کی فضیلت میں 2 احادیث آئی ہیں، لیکن دونوں ضعیف ہیں. احناف تو کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت چل جاتی ہے، لیکن اہل حدیث حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ضعیف روایت سے کوئی بھی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. پہلی حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سورت کو رات کے وقت پڑھے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورت کو جمعے کی رات پڑھے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. بہر صورت یہ حوامیم سبا 7 کی 7 صورتوں کو بڑی تاکید سے پڑھنے کا حکم ہے. حامیم یہ حروف مقطعات ہیں اور اللہ کے سوا ان کا کوئی معنی نہیں جانتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معنی نہیں بتایا تو پھر اور کوئی کیا بتائے گا. عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اسرار و رموز ہیں. مخلوق کو ان کے معانی کا پتہ نہیں. والکتاب المبین، اس بیان کرنے والی کتاب کی قسم ہے. یہ قسم یا تو اس بات پر کھائی جا رہی ہے کہ جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ اے میرے حبیب ہم قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اور یا پھر یہ قسم اس بات پر کھائی جا رہی ہے کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں. یہ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف نہیں ہے. اگر تم کہتے ہو کہ انہوں نے خود بنا لی ہے
تو ایک صورت اس جیسی بنا کے لاؤ اور اپنے سارے ادبا اور علماء اور شعراء کو بلا لو، سب مل کے کوشش کرو، تم اس کی صورتوں جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکو گے۔ اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا، اور خود قرآن مجید نے بتلا دیا کہ وہ برکت والی رات لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قرآن مجید نے یہ بھی بتلا دیا کہ لیلۃ القدر رمضان کی رات ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کی گئی، ورنہ قرآن مجید کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اللہ پاک نے لا کر رکھا، اور وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے لیلۃ المبارکہ، اور اس میں فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ جب قرآن مجید کی نص آ جائے، قرآن مجید کا وضاحتی بیان آ جائے، تو پھر اس کے بعد کسی ضعیف حدیث کی بنا پر قرآن مجید کے بیان کی مخالفت جائز نہیں۔ فرمایا انا کنا منذرین، ہم نے یہ کتاب اس لیے بھیجی ہے کہ میرا پیغمبر لوگوں کو تنبیہ کر دے، ان کو ڈرا دے۔ جیسے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، تو ڈرانے میں دراصل خوشخبری بھی ہوتی ہے اس شخص کے لیے جو ڈر جائے، جو نہ ڈرے اس کے لیے تنبیہ ہے، دھمکی ہے عذاب کی، لیکن جو ڈر جائے اس کے لیے اللہ کی رحمت اور بخشش کی خوشخبری ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر ایک محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے، انا کننا مرسلین، یقیناً ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ فرمایا یہ رات عالم بالا کی جو سلطنت ہے، آسمانی سلطنت، اس کے بجٹ سیشن کی حیثیت رکھتی ہے، اور آسمانوں کی بیوروکریسی یا سول سروس جو فرشتوں پہ مشتمل ہے، وہ ان کاموں کو لے کر پورے سال کی پلاننگ ان کے ذمے لگا دی جاتی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ اس رات میں سارے لوگوں کی زندگی اور موت، صحت اور بیماری، رزق اور تنگ دستی اور خوش بختی اور بدبختی، سب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترى الرجل یمشی فی الاسواق وقد وقع اسمہ فی الموتى، آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، لیکن اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ اسی سال کی کسی رات میں یا دن میں اس آدمی کا زندگی کا سفر ختم ہو جائے گا۔ اور یہ لیلۃ القدر کی، رمضان کی لیلۃ القدر سے لے کر اگلے رمضان کی لیلۃ القدر تک جتنے معاملات ہوتے ہیں ان سب کا فیصلہ اس رات میں کر دیا جاتا ہے۔ فرق کا معنی ہوتا ہے فیصلہ، اس لیے قرآن مجید کو فرقان کہتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ کل امر حکیم، ہر ایسا کام جو محکم ہوتا ہے اور جو دانائی پہ اور حکمت پہ مبنی ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اس رات میں کر دیا جاتا ہے۔ رحمتم من ربک، آپ
آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر انہ هو السمیع العلیم یقیناً وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرمایا رسولوں کا بھیجنا اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی، اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کفار و مشرکین کے لیے بھی آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ چونکہ اللہ پاک کو معلوم ہے کہ یہ ظالم لوگ اور مشرک لوگ زمین میں فساد برپا کریں گے، اس لیے ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ پاک نے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان کا بھی جو ان کے درمیان ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں اس کے سوا، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں۔ فرمایا کہ مشرکین ہوں یا دہریے، سب کو اس بات کا کبھی کبھی خیال ضرور آتا ہے کہ یہ کائنات ایک ذرے سے کہکشاں تک اور گھاس کی ایک پتی سے انسان کی تخلیق تک یہ خود بخود نہیں بنی، بلکہ کوئی اس کو بنانے والا ہے اور کوئی اس کو چلانے والا ہے۔ تو اس لیے انہیں اپنے کفر و شرک اور اپنے انکار خدا کے عقیدے پر پورا یقین نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ کبھی تو ان کا دل کہتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اور پھر کبھی وہ کھیل کود میں اور تماشوں میں لگ جاتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب اور دین یہ کوئی سنجیدہ چیز ہے ہی نہیں، بلکہ وہ محض تفریح کے طور پر دین اور مذہب کی بات کرتے ہیں۔ ترجمہ ایک بار، حامیم والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو ایک بہت برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، یقیناً ہم ہی ڈرانے والے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا،
تمہاری طرف سے حکم کی وجہ سے انا کننا مرسلین یقیناً ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے تھے رحمتم من ربک آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے انہ هو السمیع العلیم بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے رب السماوات والارض وما بینہما اور رب جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو لا الہ الا ہوا کوئی معبود برحق نہیں اس کے سوا یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے ربکم و رب آبائکم الاولین تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب بل ہم فی شک یلعبون بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین